الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 20 جولائی بروز جمعرات بمطابق یکم محرم الحرام 1445 ہجری، میری طرف سے آپ سب کو اور جتنے بھی سننے والے سامعین سامعات سب کو، تمام مسلمانوں کو نیا سال مبارک ہو۔ یہ ہمارا اسلامی سال ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے سارے احکام انشاءاللہ کل جمعے والے دن بیان ہوں گے۔ اور جب کافروں کے ہاں سال چڑھتا ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں، ہمارے ادھر ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا سال شروع ہوتا ہے، چارپائیاں کچھ الٹیاں ہو جاتی ہیں، کپڑے شپڑے کالے شروع ہو جاتے ہیں، اور الٹا کوئی کسی کو مبارک دے تو وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ محرم میں مبارک دے رہا ہے۔ تو یہ سارے مسائل کا حل انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کل خطبہ جمعہ میں پیش کیا جائے گا۔ آج کا جو درس ہے یہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجیے آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے۔ یہ یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو اس کی ساری تفصیلات پھر آگے کسی مقام پر ہوں گی، پیچھے بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے بیان۔ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بڑا راست باز نبی تھا، صدیقا نبیّا، سچا نبی تھا۔ دیکھیے سارے نبی سچے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی صدیق فرمایا، اور سیدہ مریم کو صدیقہ فرمایا، اور حضرت عائشہ کا لقب بھی صدیقہ ہے، اور اس امت کے سب سے بڑے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا جی، اذ قال لابیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ یا ابتی، اے میرے ابا جی۔ یہ گھر کے اندر گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے کی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جی، اے میرے باپ، لم تعبدوا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی، ما لا یسمع، جو کچھ سن سکتا نہیں، ولا یبصر، اور نہ کچھ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور کوئی فائدہ بھی پہنچا سکتا نہیں۔ تو آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی بندہ عبادت تو اس کی کرے نا جو سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، اور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہو۔ آگے باپ خاموش ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، جواب دیتا نہیں یا جواب ہے نہیں؟ تھوڑے والا حساب ہے، حالانکہ تسی غلط کہہ رہے ہو، جواب ہے نہیں، تسی تو دیندے نہیں نا، اندر کولوں ہے ہی کوئی نہیں۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، حضرت ابراہیم کا یہ باپ، عرفی باپ، یہ جواب دیتا نہیں یا جواب ہے ہی نہیں؟ جواب اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ تو دیتے نہیں نا، اس کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کے پاس تو ہے، ماشاءاللہ من دا جواب ہے، بس دین والا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم، ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اصل چیز تو علم ہے، علم سے درجے بڑھتے ہیں۔ اگرچہ بیٹا بیٹا ہی ہے،
مگر علم نے اس جگہ پہنچا دیا۔ اچھا اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنی صفتیں ہیں، سچے بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، پر یہاں کس صفت کا ذکر ہو رہا ہے؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے ابا جی میرے پاس علم آ گیا ہے۔ اصل چیز علم ہے۔ اتنے ماشاءاللہ ساڑھے ہاں علم آخری گل ہے، پہلے دیکھتے ہیں راگ شاگ، طرزاں شرزاں، شعر و شاعری، مولوی صاحب دا کھڑکا دھڑکا، ہاں جی مولوی بنے ٹھپ دیتے بادشاہ، مولوی نے کمال ہے، سا ہی نہیں لین دیتا، نہ آپ لیا نہ کسی نے لین دیتا ہے، بڑا کمال دا مولوی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ترقی کیوں ملی؟ پڑھیے سورہ یوسف، انی حفیظ علیم، علم کی وجہ سے۔ تو بہرحال ما لم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، میری اس معاملے میں آپ اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ اہدک کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے میں چلاؤں گا تجھے سیدھے راستے پر۔ یا ابتی، اے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ بولو بھائی، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ اب یہ بات بظاہر لوگ کہہ سکتے ہیں جی سخت ہو گئی، تھوڑی سی سختی ہو گئی، کیونکہ شیطان کی پوجا تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ یاد رکھیں جو چیز اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہی تو شیطان ہے، اور وہی شیطنت ہے۔ جو اللہ سے غافل کر دے سمجھ لو وہ شیطانی ہے، شیطنت ہے۔ تو اس معنی میں کہا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں تجھے پہنچے عذاب خدائے رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔ یعنی جس طرح شیطان پہ اللہ ناراض ہے اس طرح ہر مشرک پہ بھی اللہ ناراض ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ جس طرح شیطان پہ اللہ کی پکڑ آنی ہے کہیں آپ پر بھی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ یہاں دیکھیے کہ ایک طرف وہ یا ابت ہی کہہ رہے ہیں، ابا جی، اور دوسری طرف شیطان کی پوجا نہ کرو۔ یا ابت ہی، ابا جی مجھے خوف ہے کہیں آپ پر عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیہ، کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ پتہ چلا کہ ادب اپنی جگہ پر سچی بات ہے اپنی جگہ۔ قال، اب باپ بولا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کیا تو روح گردانی کرنے والا ہے میرے خداؤں سے؟ اے ابراہیم تو منہ پھیرن والا ہے میرے خداواں تو، کڑ کر چھڑی ہے میرے خداواں نو، تو حد کر دیتی ہے تو۔ اب وہ جو کہا تھا کہ کیوں پوجا کرتے ہو، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، نفع نہیں دیتے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، بولو اگر تو باز نہ آیا۔ دھمکی ہمیشہ لاندہ ہی ہوئے جندے پلے دلیل نہ ہوئے۔ لڑائی پر ہمیشہ وہ آئے گا جس کے پاس کوئی لاجک ہے، وہ ڈانگ بھی کٹے گا، سوٹا بھی کٹے گا، گولی بھی چلائے گا، ہر کام کرے گا، کیونکہ اس کے پاس لاجک نہیں ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ سکا بیٹا ہے، وہ ابا جی کر رہے ہیں اور یہ سنگسار پر اتر آیا، تو پتہ چلا کہ کفر سے بڑی بدتمیزی کوئی چیز نہیں ہے، کفر سے بڑی بد تہذیبی ہے ہی نہیں، کفر سے بڑی ناشائستگی دنیا میں کوئی نہیں، کہ یہ کتنی غلط بات کی، وہ ابا جی کر رہے ہیں اور یہ سیدھا سنسار پر، اور آگے وَحْجُرْنِی مَلِیَّ، دور ہو جا میرے سامنے سے، میں تجھے دیکھنا چاہتا نہیں۔ تو اب کیا تھا، نوجوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم تو ابو الانبیاء ہے، نبی کی طاقت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، ایک مارن تے بسرا پوا کے رکھ دین، چباڑا کڑ کے رکھ دین، پر نہیں کہا قال سلام علیک۔ اچھا پھر جواب میں کہا کہ قال سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، بولو تجھ پر ہے
سلامتی ہو تم، سلام ہو تم پر، سأستغفر لک ربی، میں مغفرت طلب کرتا رہوں گا تیرے رب سے۔ تیرا رب کہا، حالانکہ اپنا بھی کہہ سکتے تھے، پر کہا سأستغفر لک ربی، میں تیرے بارے میں مغفرت مانگوں گا اپنے رب سے۔ یہاں اس کا رب نہیں کہا، مانگوں گا تیرے بارے میں، کیوں؟ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اس مشرک نے جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ میرا بھی تو وہ رب ہے، میری کیوں نہیں وہ سنتا، مجھ پر بھی مہربان ہے، پر نہ اس نے اپنے بہت ہی پیارے سن۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے، اور وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی میں تم سے بھی علیحدہ ہو جاؤں گا، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان سے بھی علیحدہ ہو جاؤں گا۔ ان سے تو پہلے ہی علیحدہ تھے نا، یہ تو دھمکی لگائی کہ ان کو کہو روک سکتے ہیں تو روک لو مجھے۔ اچھا جی، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے کبھی نامراد نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف علاقہ نہیں چھوڑنا پڑا، صرف وطن نہیں چھوڑنا پڑا۔ آپ یاد رکھیے، علاقہ چھوڑنا آسان ہے، وطن چھوڑنا آسان ہے، پر ماں باپ چھوڑنا آسان نہیں۔ حضرت ابراہیم کی تو ساری فضا اور سارا ماحول گھر کا بھی خلاف ہے۔ چنانچہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب وہ ان سے جدا ہو گیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان سے بھی علیحدہ ہو گیا، تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا۔ اللہ تو کسی کا رکھتا نہیں نا، بولو اللہ کسی کا حق رکھتا نہیں کہ کوئی اللہ کے لیے کچھ کرے۔ اب دیکھ لیجئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اسحاق عطا فرمایا، وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے یعقوب عطا فرمایا۔ اب دیکھیے، حضرت ابراہیم نبی ہے، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، سیدنا اسحاق بھی نبی ہیں، سیدنا یعقوب بھی نبی ہیں، اور سیدنا یوسف بھی، اور بھی بڑے بڑے انبیاء، بلکہ سارے ہی حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اور حضور پاک بھی ان کی اولاد سے ہیں، سبحان اللہ، علیہم الصلاۃ والسلام۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں اپنی رحمت سے طرح طرح کی نعمتیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچی اور دائمی تعریف کی آواز، یعنی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ان کی سچی تعریفیں اللہ کہتا ہے میں نے زبانوں پر بلند فرما دی۔ آج دیکھ لیجئے کتنے سال گزر چکے ہیں، ہزاروں سال، مگر ہماری مسجد میں سیدنا ابراہیم اور ان کی آل اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر نماز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جس طرح نماز بلند ہے، ذکر ابراہیم بھی بلند ہے، جس طرح اسلام بلند ہے، ذکر ابراہیم بھی بلند ہے، جس طرح قرآن بلند ہے، بولو ذکر ابراہیم بھی بلند ہے۔ اور پہلی آیت جو تھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، نبیوں میں صدیق ابراہیم علیہ السلام، اور صحابہ میں صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، وہ اللہ کا صدیق ہے، یہ نبی کا صدیق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے صدیق نے بھی ہجرت کی ہے، نبی کے صدیق نے بھی ہجرت کی ہے۔ اللہ کے صدیق نے بھی قربانیاں دی ہیں، نبی کے صدیق نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے صدیق نے بھی مال قربان کیا، نبی کے صدیق نے بھی مال قربان کیا۔ اور اللہ کا صدیق اللہ کا خلیل ہے حضرت ابراہیم، اور ادھر حضور نے بخاری میں تو روایت ہے، فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا
تو ابو بکر صدیق کو بنا تھا، لیکن میرا اسلامی بھائی ہے۔ تو عمدۃ القاری میں روایت ہے کہ اللہ نے پھر اجازت دے دی کہ عرشوں پر آپ کا میں خلیل ہوں، فرشوں پر آپ ابو بکر صدیق کو خلیل بنا دیں۔ تو حضرت اللہ کے صدیق ابراہیم نے ہجرت کی، نبی کے صدیق نے بھی ہجرت کی، پر ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ کا خلیل اللہ کا صدیق ابراہیم ہجرت کر رہا تھا، اپنے بیوی بچے ساتھ تھے، جب نبی کا صدیق ہجرت کر رہا تھا تو کندھوں پر حضور کو بٹھا کر 3.5 میل کا سفر فرما رہا ہے، اور سفر بھی پہاڑی۔ اللہ کا صدیق ابراہیم غار میں اور نار میں دہکتی نار میں، اور ادھر نبی کا صدیق ابو بکر غار میں۔ وہ نار میں کامیاب، یہ غار میں کامیاب۔ نار کا ذکر بھی قرآن میں اور غار کا ذکر بھی قرآن میں، اور بہت سارے جوڑ ہیں، پر اس وقت تسی بھی ادھے ستے ہو تو میں بھی ادھا ستا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی اچھے ماحول میں اور محفل میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔